اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف پھر آیت نمبر 198 نے ارشاد فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فرمایا کہ اگر تم انہیں دعوت دو، اگر تم انہیں پکارو إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، لَا يَسْمَعُونَ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ ایسے کہ گویا وہ دیکھ رہے ہوں، ينظرون دیکھ رہے ہوں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ در حالی کہ وہ جو ہے وہ نہیں دیکھتے، بصارت نہیں رکھتے، یعنی اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف لے تو سن نہ سکیں گے، اور جب تم انہیں دیکھتے ہو یہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یعنی جیسے بت اس طرح سے تراشتے تھے اور اس طرح سے بناتے تھے اور ان کی آنکھیں بناتے تھے، ان کے سارے کان ناک بناتے تھے، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو بت ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں کہ تم یہ دیکھ سکیں، نہ ان کے کان ہیں کہ سن سکیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دیے ہیں کہ جن سے وہ استفادہ کرے، اور یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے دی ہیں کہ تاکہ وہ بصیرت حاصل کرے اور اس کو ظاہر سے گزر کر باطن کی طرف جائے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت یعنی باطن کو درک کرنا، کیا ان ظاہری حواس کے ذریعے سے حقائق تک پہنچنے کو بصیرت کہتے ہیں، کہ فقط ظواہر تک محسوس تک باقی نہ رہے، جو مادیات ہیں جو فقط ظاہر میں چیزیں نظر آتی ہیں فقط ان تک محدود نہ رہے، اس کو کہا جاتا ہے بصیرت، یعنی واقعیت کی طرف جائے، حقائق کی طرف جائے۔ تو لہٰذا یہاں بیان یہ فرمایا کہ یہ جو بت ہیں اگر تم انہیں پکارو کہ آئے ہدایت کے راستے پہ آئیں تو وہ تمہاری وہ بات نہیں سن سکتے، اگر بظاہر دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں لیکن ان کے پاس کوئی ایسی آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، لا یبصرون، جبکہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں کہ تم ان سے بصیرت حاصل کرو، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں اعضاء و جوارح دی ہیں، تمہیں حواس خمسہ دی ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ تمہیں عقل و شعور دیا ہے کہ تم بصیرت حاصل کرو، تمہیں انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس لیے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ تو یہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کس طرح سے تم اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا سکتے ہو اور اللہ کے سوا کسی کے کو اپنا معبود بنا سکتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 199 میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت میں خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول عفو درگزر سے کام لیں، عفو اختیار کریں، اور وامر بالعرف نیکی کا حکم دیتے رہیں، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، شرک کے ماحول میں نازل ہوئی، مشرکین کی اکثریت تھی اور وہاں پہ فقط رسول خدا ان کو دعوت دے سکتے تھے، ان کو جھنجھوڑ سکتے تھے، ان کو پکار سکتے تھے کہ تم جو ہے وہ شرک سے باز آ جاؤ اور کن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو، تو ایسے میں لہٰذا فرمایا درگزر سے کام لے، ان لوگوں کو اگر تو یہ آپ کی بات سنتے ہیں تو اچھی بات، اگر نہیں سنتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہاں پہ یہ مراد ہے، آپ سے درگزر سے مراد یہ نہیں کہ ان کو معاف کر دیں، نہیں، مراد یہ کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر تو یہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتے تو حال پہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس ماحول میں ہے اس ماحول میں ابھی حکومت اسلامی تاسیس نہیں ہوئی، ابھی مدینہ میں رسول خدا نے حکومت نہیں بنی، جب حکومت بنائی گئی تو اس وقت مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا، اس وقت پھر کہا جاہد الکفار والمشرکین، مشرکین اور کفار کے ساتھ جہاد کرو، لیکن جہاں مکہ میں ابھی جس صورتحال میں ہے اس میں خذ العفو تھوڑا درگزر سے کام لے، لہٰذا اگر یہ بات سنتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سنتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، جاہلوں جب جاہل تمہارے سامنے آئے تو قالوا سلاما، انہیں سلام کر کے گزر جائیں، ان سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 200 فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان
کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو، یعنی اگرچہ خطاب رسول کو ہے لیکن تمام مومنین کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی نزغ یعنی کہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے شیطان، نزغ یعنی کہ وسوسہ، فاستعذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سے مربوط ہے، پھر فرمایا کہ آیت نمبر 201 میں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا کوئی خیال، کوئی فطور ان کو آ کے چھوتا ہے، یعنی شیطان میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پس وہ اس وقت اچانک جو ہے وہ بابصیرت ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، آگاہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے سے بچ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 202 میں ارشاد فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ جو کہ ان کے بھائی ہیں، یعنی کفار و مشرکین کے جو بھائی ہیں، یہ یمدونہم، وہ انہیں گمراہی میں کھینچے لاتے ہیں، یمدونہم یعنی انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی گمراہی میں، کجی میں، انحراف میں، ثم لا یبصرون، پھر وہ اس میں معاملے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ یہاں ان آیات میں ایک دستور دینے کے بعد کہ جو مشرکین ہیں، ان مشرکین سے آپ کو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور آپ امر بالمعروف کرتے رہیں، اگر کوئی آپ کی بات پر عمل پیرا ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور پھر یہاں پہ یہ شرط ہے کہ شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے، شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے مومنین کے دلوں میں، وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب انسان مشکلات میں درپیش ہوتا ہے، جب ظاہری بات ہے انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان کے بعد استقامت کی ضرورت ہے، ایمان کی راہ میں سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہمیں تو ایمان اپنے ہمارے گھروں سے مل گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے ایمان، لیکن ایمان کے واقعات اگر ثابت قدم رہیں اور دین کے احکام کو ہم واقعی معنی میں فالو کریں تو اس میں ہمیں سختیاں تحمل کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا ایک مومنہ خاتون کو بہت ساری چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی کہ جو کہ بے ایمان خاتون جس کو کسی دین کی شریعت کی پرواہ نہیں ہے اس کو چیزوں کی رعایت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ ایمان ایک خاص سختیاں اور مشکلات تحمل کرنا پڑتی ہیں، مثلا حجاب کی رعایت کرنی پڑے گی، محرم اور نامحرم کی رعایت کرنی پڑے گی، بہت ساری ایسی محفلوں میں جو کہ عام خواتین جن کو کوئی پرواہ نہیں اپنے ایمان کی وہ جاتے ہیں، ایک باحجاب اور ایک مومنہ خاتون وہاں پہ نہیں جائے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں، اسی طرح سے ایک مومن مرد کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اس کو تحمل کریں، یہ خاص سختیاں ہیں جس کو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے دین محدود کر دیا، نہیں، دین محدود نہیں کر رہا، دین نے کچھ رولز، کچھ قوانین ہمارے لیے مقرر کیے ہیں ہماری سعادت کے لیے، اگر ہم ان قوانین اور ان رولز کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو لہٰذا ان سختیوں میں جب انسان پڑتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوڑو اس عمل کو چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا، ایسی جو ہے وہ سب کہتے ہیں حجاب نہ کیا تو کیا ہو جائے گا، نماز ایک دن نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا، فلاں ایک کام نہ کیا تو کیا ہو جائے گا، سب جو ہے وہ رشوت کھا رہے ہیں ہم نے کھا لی تو کیا ہو جائے گا، سب مال حرام کھا رہے ہیں ہم نے کھا لیا تو کیا ہو جائے گا۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ دین اور دین کے معاملات اور دین کے احکام سے انسان کو دور کر کے لے جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کہ ایک دو موارد نہیں ہے، آہستہ آہستہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے شیطان۔ تو لہٰذا یہ شیطانی وسوسے جب دین پر عمل کرنے کی
کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں پہ استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت کے جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ شیطان آتا ہے، انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں مومنین کو دستور دیا جا رہا ہے کہ جس میں رسول خدا جو کہ اس معاشرے کے جو وہ قائد ہیں، راہبر ہیں، ان سے خطاب ہے۔ اگرچہ رسول خدا کے اوپر شیطان کے وسوسے کا اثر نہیں ہے، ہاں شیطان حملہ آور رسول پہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی کہ انسان ہے۔ رسول پر، آئمہ پر بھی شیطان حملہ آور ہوتا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ ان کے اندر نفوذ کر سکے، لیکن عام لوگوں کے اوپر اس کا بس چلتا ہے، نفوذ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تو جب رسول خدا کو پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پناہ خدا کی پناہ حاصل کریں شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے، تو ہمیں تو بطور اولا چاہیے، ہمیں تو بطور اولا، کیونکہ ہمارے اوپر شیطان ممکن ہے حاوی ہو جائے، ہمارے اندر نفوذ کرے یا ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال دے، تو ہم اس کو ایزی نہ لیں۔ قرآن نے اس کو عدو مبین کہا ہے، بہت کھلا دشمن کہا ہے، پل پل ہمیں اس سے واسطہ ہے، ہر لمحے ہمیں اس سے واسطہ ہے، اور ہمارے اعصاب کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ارادوں کو کے اوپر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن کی نظر میں شیطان کا جو کنٹرول ہے وہ اس حد تک نہیں کہ ہمیں مجبور کر دے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں وسوسہ ڈالے، ہمارے ارادوں میں خلل ایجاد کرنے کی کوشش کرے، ہمارے تمایلات میں، ہمارے اعلانات میں وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، ہمیں ہماری خواہشات نفس کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں جو ہے وہ بری چیز کو اچھا جلوہ دے کے بیان کر کے کوشش کرتا ہے اس طریقے سے، اور ہم جو ہے وہ پھر ارادہ، آخری ارادہ اور اختیار انسان کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے، وہ انسان سے ارادہ اور اختیار چھین نہیں سکتا، ورنہ یہ کہ اگر ارادہ اور اختیار انسان سے اگر ہو جائے شیطان کی وسوسے کی وجہ سے، تو پھر تو جزا و سزا کا معنی ہی نہیں رہتا۔ یعنی ارادہ و اختیار انسان کی آخر تک آپ انسان کے ہاتھ میں، اور انسان کے اندر اللہ نے ضمیر، شعور، بصیرت، یہ بہت ساری چیزیں، عقل و فطرت، ہر چیز رکھتی ہے کہ جو انسان کو اس موقع پہ بھی جب وہ گناہ کی طرف جا رہا تھا اسے جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ یعنی انسان کے اندر فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو ہی وہ گناہ کی طرف یا غلط چیز کی طرف جاتا ہے، فوراً اس کے اندر سے ضمیر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو، چاہے اس کو کسی دین، کسی شریعت کی معلوم نہ بھی ہو۔ تو لہٰذا یہ دستور دیا جا رہا ہے با ایمان لوگوں کو کہ جو ہی وسوسہ شیطانی تمہاری طرف آ جائے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ یہ سخت ہے اس سے بچنا، تو اللہ کی مدد کے بغیر یہ سخت ہے اس کے حملے سے بچنا۔ لہٰذا اللہ جو کہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور سمیع و علیم ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو تم اس سے بچو گے۔ پھر اگلے آیت میں اس چیز کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، لیکن جو تقوی الہی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ہی شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، جو ہی شیطان ان کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، فوراً ان کو اندر سے ان کو کرنٹ لگتا ہے، اندر سے ضمیر کی آواز ان کو آتی ہے، جو ہوتی ہے کہ یہ شیطان آ گیا ہے تمہیں وسوسہ ڈالنے کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آ گیا، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنی کی بصیرت بیدار ہو جاتی ہے، اور فوراً جو ہے وہ شیطان سے جو بچ جاتے ہیں، اس کے وسوسے نکل جاتے ہیں، اس کے پھندے کو توڑ دیتے ہیں، اس کے پھندوں کے اندر نہیں آتے۔ شیطان نے پھندے بنائے ہوئے ہیں، مختلف پھندے، اس کے ذریعے سے انسانوں کو پھسلاتا ہے، اس طریقے سے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا مومنین کو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ شیطان کی چالوں کو سے ہوشیار رہو، شیطان کی وسوسوں سے ہوشیار رہو، اللہ کی پناہ حاصل کرو، اور جو ہی تمہیں شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرو تو فوراً متوجہ ہو جاؤ، فوراً متوجہ ہو جاؤ، کر جیسے تمہیں کرنٹ لگے فوراً کرنٹ لگے، اور اسی وقت فوراً مبصرون اور بابصیرت بن جاؤ، اور شیطان کی چال سے بچ جاؤ۔ تو اس وقت وہ تم تقوی اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہو، ورنہ ممکن ہے شیطان تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے، جیسے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ کرتا ہے۔ لہٰذا اگلے آیت میں اس چیز کو بیان کیا کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ تو کھلے عام جو ہے اس کے ساتھ ان کو اس کا بھائی چارہ ہے شیطان کے ساتھ، لہٰذا اخوانہم
وہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کے بھائی انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. وہ چونکہ سب یہ شیاطین و شیطان کے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو لے کے جاتے ہیں، کھینچ کے جاتے ہیں پھر غی کی طرف، گمراہی کی طرف، اور جو ہے وہ جہنم کی گہرائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ثم لا یبصرون، پھر وہ اس چیز میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو اس غی اور گمراہی اور جہالت جہنم کی گہرائیوں کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن مومنین جو ہیں جن تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھی نہیں بنتے، فوراً متوجہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں.